This question is from Stuti. Why is it said in the Quran that spendthrifts are the brothers of the Satan? Kindly explain. یہی جو قرآن میں ورڈ آیا ہے وہ تبذیر کا ورڈ آیا ہے. تبذیر نہ کرو، کیونکہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو تبذیر کے لٹرل مطلب ہوتا ہے بکھیرنا، چھینٹنا. اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کسان کو جب وہ بونے کا موسم جب ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، ایسے ہاتھ میں لیں گے گیہوں یا جو، تو ایسے 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 پھینکیں گے. تو اس کو کہتے ہیں چھینٹنا، بکھیرنا. تو اس میں جو ورڈ آیا وہ تبذیر آیا ہے. یہ جو پیسے کو بکھیرتے، پیسے کو پھینکتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں. دیکھیے آپ غور کیجیے تو انسان کے پاس جو ہے دنیا میں آدمی جو ایکوائر کرتا ہے، ایک تو خدا نے آپ کو آنکھ دی، کان دیا، ایک تو وہ چیزیں ہیں. دنیا میں جو آپ ایکوائر کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی چیز پیسہ ہوتی ہے. پیسہ. تو ہر آدمی کے سامنے دو چیز رہتی ہے. خدا کی دی ہوئی جو یہ باڈی ہے، خدا کی دی ہوئی جو آنکھ کان سب ہے، اس کو میں کیسے استعمال کروں. تو قرآن میں ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھ، ناک، کان، دماغ یہ ملا ہے آپ کو، اس کو کیسے آپ نے یوز کیا دنیا میں، اس سے پوچھا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کان، آنکھ، دماغ، ہر چیز کے بارے میں خدا کا پوچھا جائے گا کہ تم نے، خدا نے جو تم کو دی تھی چیزیں، تم نے کیسے اس کو دنیا میں یوز کیا، کیسے استعمال کیا. دوسری جو بڑی چیز ہے جو انسان ایکوائر کرتا ہے وہ پیسہ ہے. تو پیسے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن اربع، کہ قیامت میں جب پہنچے گا انسان، کیونکہ جو بتایا گیا ہے کہ سارے لوگ اکٹھا کیے جائیں گے خدا کے سامنے، تو ان کے قدم آگے بڑھیں گے نہیں، خدا کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا ان کو، جب تک یہ نہ بتائیں وہ کہ پیسہ کمایا تو کہاں سے کمایا، خرچ کیا تو کہاں خرچ کیا. تو شیطان کو جو موقع ملتا ہے آپ کو بہکانے کا، ایکٹیویٹ کرنے کا، سب سے بڑا وہ دوسرا سورس جو ہے پیسہ ہے. ایک تو آپ کے دماغ میں آ کر غلط سوچ ڈالتا ہے، وہ آپ کے کان میں آ کر کہتا ہے کہ سب وہ جھوٹے گانے سنو، جو آدمی کو ٹائم ویسٹ کرنے کے سوا کچھ نہیں ملتا اس سے. تو شیطان ایک تو آپ کے اپنی جو خدا نے دی ہے آپ کو اس کے بارے میں بہکاتا ہے، اور پھر پیسے کے بارے میں بہکاتا ہے. تو پیسے کے شیطان کے بہکاوے پہ جو آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں وہی تبذیر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ کھلا اس کا ہے شاپنگ. ایک حدیث ہے بہت ہی عجیب حدیث ہے کہ رسول اللہ کے پاس جبریل آئے، یعنی اینجل. تو کسی نے سوال کیا تھا، اس کو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ سوال کیا تھا کہ دنیا میں سب سے بری جگہ کون سی ہے. کسی نے آپ سے سوال کیا تھا. تو رسول اللہ نے کہا کہ مجھے ابھی اس کا جواب نہیں ہے معلوم ہے، میں جبریل سے پوچھ کو بتاتا ہوں. تو جبریل آیا تو آپ نے سے پوچھا کہ سب سے بری جگہ کون سی ہے. تو جو جبریل نے کہا کہ مجھے بھی نہیں معلوم. یہ انوکھی حدیث ہے یہ. رسول اللہ نے کہا کہ مجھے بھی نہیں معلوم، جبریل نے کہا کہ مجھے بھی نہیں معلوم. تو پھر جبریل نے کہا کہ میں خدا سے پوچھ کر بتاؤں گا. تو اس میں کہ جبریل اوپر اٹھے اور نور کے پردوں تک پار کرتے ہوئے خدا کے قریب پہنچے.
یہ حدیث ہے. قریب پہنچ کر انہوں نے سوال کیا کہ اللہ یہ مجھ سے سوال کیا گیا ہے, ان کو کیا بتاؤ. خدا نے کہا کہ بتا دو کہ شر المقام اسواق ہوا, شر المقام اسواق ہوا, سب سے بری جگہ بازار ہے, یعنی شاپنگ سینٹر. آج کل کے زمانے میں شاپنگ سینٹر. آپ غور کیجئے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر جبریل نے بتایا کہ سب سے بری جگہ شاپنگ سینٹر ہے. تو وہی تو خرچ کرتے ہیں پیسہ آپ لا کر کے. تو میں یہ کہوں گا کہ بیر نیڈ کے سوا جو آدمی شاپنگ کرتا ہے وہ اس کی پکڑ میں آتا ہے, بیر نیڈ کے سوا وہ سب تبذیر میں آئے گا. بیر نیڈ جو ہے آپ کی, سچ پوچھی جو ضرورت ہے آپ کی, اس کے سوا جو شاپنگ کرتے ہیں آپ, وہ سب کا سب اسی میں آتا ہے, تبذیر میں. آپ شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں, کیونکہ شاپنگ آپ کے پورے اورینٹیشن کو بدل دیتا ہے. پیسے کی لالچ آتی ہے, مٹیریل چیزوں میں آپ کا دھیان لگتا ہے, آپ کا کلچر بدل جاتا ہے, آپ فیملی کو خوش کرنا یہ آپ کو مقصد بن جاتا ہے. یعنی خدا کو ریپلیس کر دیتے ہیں فیملی سے آپ. آج کل یہی تو ہو رہا ہے. یہاں سے امریکہ تک میں نے دیکھا بس فیملی میں جیتے ہیں لوگ. میں ہر کنٹری میں گیا, یورپ میں, امریکہ میں, عرب میں, سب جگہ لوگوں کی سینٹر فیملی ہے. یہ تو شرک ہے, شرک. قرآن مجید میں ہے کہ سب سے زیادہ محبت خدا سے کرو, کسی اور سے محبت کرو گے خدا کی طرح تو وہ شرک بن جائے گا. آج کل ساری دنیا میں آپ جائیے, عرب میں جائیے, یورپ میں جائیے, امریکہ میں جائیے, لوگوں کے محبت کے جذبات جو ہے کہاں ہیں؟ صرف فیملی اورینٹڈ ہے, فیملی اورینٹڈ. بس اپنی انرجی, اپنا پیسہ, اپنا ٹائم بس فیملی کے لیے, فیملی کے لیے, فیملی کے لیے. تو شرک ہے, یہ تو شرک ہے, یاد رکھیے. تو سارا پیسہ لگاتے ہیں کہاں؟ فنکشن میں لگاتے ہیں, فیملی کے فنکشن, بچوں کی شادیاں اور بچوں کی خواہشیں پوری کرنا, اسی میں لگتا ہے بس. یہ تو شرک ہے, بلا شبہ شرک ہے, یاد رکھیے. حدیث میں آتا ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا, کہ ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنے ایک زمانہ آئے گا کہ عورت اپنا خدا جنے گی. کیسی عجیب حدیث ہے یہ. عورت اپنا رب پیدا کرے گی. ان تلد الامۃ ربتہا, یہ بیٹا بیٹی کو لوگ خدا کی جگہ رکھ لیں گے. کیسی عجیب حدیث ہے یہ, اور صحیح حدیث ہے بالکل. ان تلد الامۃ ربتہا, کہ عورت جس کو پیدا کرے گی اسی کو اپنا سپریم کنسرن بنا لے گی بجائے خدا کے. آج کل دیکھیے آپ, لوگوں کا ٹائم, لوگوں کی انرجی, لوگوں کا پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ بیٹا بیٹی میں خرچ ہوتا ہے بس. ہمارے بیوی جو تھی تو گئی یہاں دلی میں ایک گھر میں گئی کسی کے یہاں, تو وہاں پر ایک بیٹا تھا, ایک بیٹی تھی. تو گھر کے جو وہ خاتون جو تھیں تو بیٹی کو کچھ کہہ رہی تھی یہ وہ باتیں. تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے کی ذمہ داری کیا. خاتون نے کہا کہ بیٹے کی ذمہ داری کا, کہ بیٹا جو چاہے کرے, بیٹے کو کیا پوچھنا ہے. آپ غور کیجیے کہ یہ سوچ لوگ, سارا آپ کا پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے مجھے بتائیے؟ بس بیٹا بیٹی میں, فیملی کو خوش کرنے میں, فیملی فنکشن میں. آج جو شادیاں ہو رہی ہیں تو شادیاں تو حرام ہے, یقین کیجیے. جو جہیز دیتے ہیں, جو ولیمہ کرتے ہیں, یہ سب, اور دھوم بجاتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں, سب حرام ہے, حرام, اس میں کوئی شک نہیں. پیسہ کما کر کے حرام شادیاں کرتے ہیں لوگ. میں امریکہ میں گیا تو وہاں پر معلوم کہ وہاں پر ایک سیریمنی تھی, ولیمہ سیریمنی. مجھ کو لے گئے وہاں پر, ولیمہ سیریمنی. اب جو آپ اتنا دھوم وہاں تک بالکل لگتا تھا کہ اتنا زبردست کھانے پینے کا انتظام تھا, اتنا سب تماشے وہاں تھے. میں نے کہا یہ ولیمہ ہے, یہ تو شیطانی پارٹی ہے. رسول اللہ کے زمانے میں ولیمہ جو ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ ایسے بھنا ہوا گوشت کھلا دیا, بالکل مرچ نہ مسالہ,
یا اونٹ کا دودھ پلا دیا، یہ ولیمہ تھا. دودھ پلا دیا خالی خالی، یا بھنا ہوا گوشت بغیر بس مسالے کھلا دیا، یا کھجور کھلا دیا. میں وہاں گیا، صاحب ولیمہ پارٹی اتنی زبردست تھی کہ لگتا تھا کہ کیا ہے یہ. وہاں لڑکا لڑکی دونوں بیٹھے ہوئے تھے، دو تخت پر، دو شاندار کرسیاں وہاں تھیں. میں نے کہا یار استغفر اللہ، یہ تو شیطان پارٹی ہے، یہ ولیمہ تھوڑی ہے. یہ ساری دنیا میں حال ہے، چاہے انڈیا ہو، چاہے امریکہ ہو، یا پاکستان ہو، ہر جگہ. بلا شبہ پیسہ لوگوں کو شیطان کا بھائی بنا رہا ہے، کیونکہ پیسے کی وجہ سے ان راہوں میں دوڑتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں. جو راہیں شیطان کو پسند ہیں. میں کل ریڈیو سن رہا تھا تو ہماری گورنمنٹ نے ایک چلایا ہے کہ گاؤں والوں کو روزگار یوجنا، یعنی غریب لوگوں کو روزگار دینا. تو عورتیں بتا رہی تھیں کہ ہم کو روزگار ملا ہے، ہم پیسہ کما رہے ہیں، یعنی کچھ کھودتے ہیں، کچھ سڑک بنایا، کچھ کھودا. تو ان کو غریب عورتیں بالکل جاہل. تو ایک عورت کہتی ہے کہ میں بہت خوش ہوں اور مجھے سرکار نے روزگار دلایا ہے، اور مجھے جو پیسہ جو پیسہ ملا تو میں سب سے پہلے میں نے کلر ٹی وی خریدا. یعنی اس غریب عورت کو جو پیسہ ملا، پہلا کام اسے کلر ٹی وی خریدا. اور اس میں کلر ٹی وی میں کیا ہوتا ہے؟ سب شیطانی پروگرام آتے ہیں. تو آج کا انسان جو ہے پیسے کو خرچ کر رہا ہے وہاں جہاں شیطان خوش ہوتا ہے، ڈسٹریکشن جہاں ہوتا ہے. تو یہ تو ہے شیطان کا بھائی بننا. یعنی پیسہ کما کر آپ شیطان کا بھائی بنا رہے ہیں اپنے آپ کو. پیسہ کما کر ان ایکٹیویٹیز میں لگا رہے ہیں اس کو جس سے شیطان خوش ہو. بالکل خالص مٹیریل چیزیں، خالص انجوائمنٹ کی چیزیں. کسی کو اس کا پرواہ نہیں کہ دین میں خرچ کرے اس کو. اتنے سارے لوگ دنیا میں پیدا ہو کر مر رہے ہیں، آگ کا خطرے کی طرف چلے جا رہے ہیں. کون اس میں تڑپتا ہے ان کے لیے؟ کون اس کے لیے پیسہ دیتا ہے اس کے؟ دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا زمانہ جو ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ لکل امت الفتنہ وہ فطرت امت المال. ہر امت کا ایک فتنہ تھا اور میری امت کا فتنہ مال ہے. میں اس پر بہت غور کیا کہ مال تو ہر زمانے میں ہوتا تھا، مال جو ہر زمانے میں ہوتا تھا، یہ رسول اللہ کی امت کے بارے میں تو نہیں ہے مال. وہی سمجھ آیا کہ مال کی جو امپورٹنس بن جائے گی انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد، وہ رسول اللہ کی امت اس زمانے میں ہوگی، یعنی بعد کے زمانے میں. رسول اللہ سے پہلے چونکہ یہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ نہیں ہوا تھا، پیسے کی بھرمار نہیں تھی، آئٹم نہیں تھے خریدنے کے لیے، اتنے شاندار شاپنگ سسٹم نہیں بنے تھے. پیسہ آدمی پہلے زمانے میں زمین میں گاڑ دیتا تھا، کیا خریدے وہ؟ نہیں، خریدنے کا آئٹم نہیں تھے پہلے زمانے میں. آج کل جائیے تو بازار میں تو خریدنے کے آئٹم اتنے زیادہ ہیں کہ اب کروڑ روپیہ ڈمپ کر دیے بازار میں. تو اس کا مطلب ہے کہ میری امت کے زمانے میں انڈسٹریل ریولیوشن آئے گا، پیسے کی بھرمار ہوگی اور شاندار چیزیں ملیں گی بازار میں. تو میری امت جو ہے سب سے زیادہ خطرناک جو اس کا ہوگا ٹیسٹ، وہ یہ ہوگا پیسہ کہاں خرچ کرے گا. تو سارے مسلمان ٹوٹ پڑے ہیں، پیسہ کماؤ اور شاپنگ کرو، پیسہ کماؤ اور شاپنگ کرو. بلا شبہ یہ شیطان کا بھائی بننا ہے. آپ دنیا میں نہ سنیے، آخرت میں آپ کو خدا ذکر کرے کہ تم جاؤ شیطان کی پارٹی میں، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے.